السلام علیکم, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. السلام علیکم آمنہ. کیسے ہیں آپ حسن؟ میں سیٹ الحمدللہ. آپ وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا چل رہا ہے لائف میں؟ کچھ نہیں, موسم کا چینج. موسم کا چینج بڑا ہم یہ پتہ ہے انگریزوں میں بڑی بورنگ گفتگو سوچی جاتی ہے جب لوگ ویدر کی بات کریں, مگر آج ہمارے لیے ایکسائٹنگ ہوتا ہے نا, ہمارا ویدر چینج ہوتا ہے. ہاں ہمارا ویدر, انگریزوں کا تو ایک ہی رہتا ہے, ان کا تو گلومی ہو جاتا ہے نا, پورا رینی سال اینڈ ان کا ایک ہی ڈارک. رہتا ہے ایگزیکٹلی, موسٹلی. سردیوں گرمیوں میں تھوڑا سا ایک تبدیلی آتی ہے. تو ہمارا تو اتنے اللہ نے موسم دیے ہیں تو ہم کیوں نہ ماشاء اللہ. ویسے ہمارے ملک میں 6 موسم کم از کم ہیں الحمدللہ. بڑی بات ہے ویسے, بڑی بات. ویسے اللہ نے دیا سب کچھ ہے, سب کچھ دیا اس ملک کو, سب کچھ دیا, سب کچھ دیا ہے. کتنے ہم ویسے خوش قسمت ہیں, سب کچھ ہے الحمدللہ. بہار سے شروع ہوتا ہے سال, اور اس کے بعد آپ کی گرمی آتی ہے, برسات آتی ہے, اور پھر آپ کا آٹم ونٹر آتا ہے, بیچ میں اور بھی بڑا کچھ آتا ہے. زبردست ہے یار. ہاں تو بس یہ ہے. ہاں, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ ہمارا سلسلہ ایک ہم نے جو شروع کیا ہے, کیا نام آپ نے دیا اس کو؟ آپ نے نام نہیں دیا اس کو. دیا تھا, بھول گئی ہوں اب. نہیں دیا. ہاٹ رول. ہاٹ رول دیا آپ نے؟ میرا خیال ہے, پتہ نہیں, عجیب سے نام ہے. پچھلی بار ہم آپ کے پاس لے کے آئے تھے 5 best/worst husbands of 2022. جی. آج کی نشست میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 5 best/worst fathers of 2000 with a couple of bonus tracks. ہاں کچھ میرے پاس ہے ایک آنرری مینشنز ہیں جی. ایک فادر فگر آف دا ایئر, اچھا, اور ایک ہے میرے پاس فادرز کی ہی, اس میں شوگر ڈیڈی آف دا ایئر. شوگر ڈیڈی, فادرز کی مناسبت. ہاں فادرز کی. میری ایک کیٹیگری جو ہے آنرری کیٹیگری, وہ ہے آئیکونک فادر آف دا ایئر. Why do I think I know what you're coming with? ان کے لیے اور کوئی کیٹیگری بنی نہیں. وہ سولو فادر فگر آئیکن ہے, انڈسپیوٹڈ, ایک ہی آئیکونک کیٹیگری کا ایک ہی بیتاج بادشاہ ہے. And we'll come to I that. have a challenge for you though. What? That iconic, دو ایک اور iconic. ایک اور ہے. ہاں جی. ان کے پائے گا کوئی نہیں. نہیں ہے سر. اچھا ہو جائے پھر ابھی, ہو جائے پھر دیکھ لیتے. لیکن اچھا, اسٹارٹنگ آف ود اے بٹ آف پرسنل. حسن, آپ کے بھی ماشاء اللہ 2 بچے ہیں, میرے بھی 2 بچے ہیں. میں باپ تو نہیں ہوں, لیکن باپ کا کچھ رول ادا میں نے بھی کیا ہے. How would you rate yourself as a father? I would like to think that I am the world's best father. Oh my God, I love it. Why? What do you think in today's day and age? آپ نے بڑا claim کیا ہے کہ I'm the world's best father. Why do you think you're? I think Amna, number one, you need to listen to your children. Right. یہ کوئی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایج از ناٹ نو بار. اگر آپ کا بچہ آپ سے 6 مہینے کی عمر میں کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا 6 سال کی عمر میں کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا 16 سال یا 60 سال کی عمر میں کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو جب تک وہ آپ کا بچہ ہے آپ نے اس کی سننی ہے. جی. سو میں نے جو دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی سنتے نہیں ہیں. سنتے ہیں تو کم سنتے ہیں, اپنی زیادہ امپوز کرتے ہیں. بالکل. I think what the number one thing in my opinion is you need to listen to your children. And not just listen in terms of اچھا بٹھا کے اب پوچھیں ان سے کیا ہو رہا ہے, but you need to read between the lines and hear what they're not trying to tell you. بالکل. So that is what I think is you feel that is it. Yeah. So I agree with you there. As a mother, borderline father, I would like to call myself as well. I agree that you have to be a friend to your children. And you've got to give your children the autonomy. Yes. For them to be considering themselves as people, you know. The thing is کہ آپ تھوڑا دیر میں آتا ہے وہ لائف. میرے خیال میں آپ ایک چھوٹی, میں نے جو مجھے لگتا ہے کہ اگین میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ آپ ان کی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو ایک ینگ ایج سے ہارن کرنا شروع کریں ان کے اندر, تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو فیصلے وہ لے رہے ہیں, بچوں کے تو چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں نا, کیا ہوتے ہیں میں چاکلیٹ کھا لوں یا نہ کھا لوں, یا میں آج ہوم ورک, بیکاز سو اف مائی چلڈرن کم ٹو می اینڈ دے سے کہ مجھے ہوم ورک نہیں کرنا, میں کہتا ہوں نہ کرو. But tomorrow when you go in class and when your teacher turns around and asks you کہ بیٹا why didn't you do your homework, then you're answerable to your teacher, not me. Right. And if your teacher asks me کہ کیوں نہیں ہوم ورک کیا, تو I'll say کہ she didn't want to do the homework. Right. So that in that, so they're you don't think that discipline is important? No, what that leads to is them taking decisions for themselves. اور آج تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچوں نے ٹرن اراؤنڈ ہو کے بولا ہو کہ اچھا ہمیں ہوم ورک نہیں کرنا. Right.
the fact that I've given them the اچھا میرا تھوڑا سا فرق ہے. میرا خیال ہے یہ کہ جو فارمیٹیو ایئرز ہیں اس میں آپ ضرور بچوں کو ڈسپلن بھی سکھائیں, صحیح غلط کی تمیز سکھائیں, اس کے بعد آپ ان کو ڈیسیجنز بنانے کا یا میک کرنے کا. نہیں تو ان کو یہ بات تو پتہ ہے کہ اگر ہوم ورک نہیں کریں گے تو غلط ہے. ہاں ٹیچر ول ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ why didn't you ہاں do بٹ that? دے ٹو ینگ ٹو میک دیٹ ڈیسیژن I رائٹ think ناؤ. آج کل کے بچے ہم نا like mine are mashallah alhamdulillah 6 and 8. اچھا because I had an extremely supportive father, so I think I'm the luckiest person in the world جس کا خاص طور پہ لڑکیوں کا جہاں باپ اسٹرانگ ہو اور جہاں سپورٹیو ہو. مطلب جو میری زندگی کی جو میجر ڈیسیجنز ہیں اس میں I've had so much support from my father, so you know وہی میں نے کوشش کی ہے کہ پھر میں اپنے بچوں کو بھی ایکسٹینڈ کروں. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات ہے بالکل. On that note sir لیکن we have to now begin with the best and worst. best آپ بتائیں اپنی لسٹ. سر میرے پاس بیسٹ کوئی ہے ہی نہیں. نہیں آپ یہ کیسے 5 بیسٹ فادر میں نے نکالے ہوئے. آپ نے 5 بیسٹ فادر نکالی ہے؟ میرے پاس صرف ورسٹ کی لسٹ ہے. بیسٹ ہے ہی نہیں کوئی. میرے پاس ہے ہی نہیں کوئی. نہیں آپ چلیں پیش کریں. زیادتی کر رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں گی کہ بیسٹ میں کیوں نہیں آتے یہ. ٹھیک ہے میں آپ کو ریز کرنا چاہوں گا موسیٰ خان زادہ فرام صنف آہن پلیڈ بائی اسد الدین خان صاحب. اوہ صنف آہن تو میں بھول ہی گئی تھی. اوہ 3 باب تو میں نے صنف آہن سے نکالے. صنف آہن سے تو پھر 3 باب میں بھی نکال لوں گی. ہاں میں آئی ایگری وتھ یو. تو موسیٰ خان زادہ کا کردار ہے جو یمنا کا جو کردار جی بالکل ان کے والد صاحب مجھے یاد ہے پلے کیا اسد الدین خان صاحب نے. بالکل صحیح. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اچھے باپ, حالانکہ شروع میں وہ اپنی بیٹی کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں, گل لے کے بھی گئے ہیں وہ پیچھے, بٹ دا فیکٹ کہ ان کا بھتیجا ان کی بیٹی کو لے کے چلا گیا ٹیسٹ دلانے سب کچھ, جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر سکتے تھے ویسے انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے الٹیمیٹلی سپورٹ کیا, بڑا تہذیب کا مظاہرہ کیا اور پھر انہوں نے اپنی بچی کو بہت سپورٹ کیا اور بڑے پرائڈ کے ساتھ اس کو واپس لے کے آئے. تو آئی تھنک اے ویری گڈ فادر. جی ایبسولوٹلی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ویل ڈن. اسی میں سے میں پھر بتا دیتی ہوں. بتائیں. میجر اسامہ وڈ بی ڈیفینیٹ. میجر اسامہ میں نے لکھا ہے مطلب لیکن ٹاپ اس میں نہیں لکھا. میجر اسامہ would be also a great dad because very good father. adopted child جو ہے اس کو he's a very good exemplary father to that child اور اس کو بہت پیار دیتے ہیں, بہت شفقت دیتے ہیں, تو he would also then be one of the best fathers. Of course. And how can we forget جمال played by ظاہر لہری صاحب جو رمشا کے کردار کا پریوش کے باپ کا کردار تھا, اگین بڑا ایگزیمپلری فادر فگر. اور اگر ان دا اسکیم آف تھنگس دیکھا جائے تو پرابلی این ایون بیٹر فادر دین موسیٰ خان زادہ, کہ جس طرح سے اپنی بیٹی پریوش کی شروع سے پرورش کی, اس کو وہی والی جو میں گن چلانا سکھائی, گن چلانا, اس کو وہ آٹونومی دی, اس کو وہ اتھارٹی دی, پاور دی کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکے, اس کو وہ کانفیڈنس دیا. جی تو گریٹ فادر, گریٹ فادر. ویل ڈن حسن, ویل ڈن. 3 آپ نے ادھر سے نکال دیے. آپ ریسرچ نہیں کرتی ہیں آمنہ جی؟ نہیں میں صرف میں نے I went through all the dramas of I don't know. اچھا اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت سارے ہمارے ویور نے پچھلی بار بھی کہا کہ ہم کہاں کے سچے تھے, تو 2021 کا ڈرامہ ہے, ہاں اس کی ایک ہی ایپیسوڈ جنوری 2022 میں آئی تھی. رائٹ. تو کچھ ایسے ڈرامے ہیں جو پچھلے سال شروع ہوئے تھے اور اس سال ختم ہوئے ہیں, تو اجازت دے دیجیے گا کہ ہم ان کو بھی کنسیڈر کر لیں. جی ٹھیک ہے جی. تو 3 ہو گئے, زبردست. موسیٰ خان زادہ, جمال اور میجر اسامہ. اس کے بعد آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے اچھا باپ؟ میں آپ کو دیتا ہوں. اوہ I would raise you a Dr. شہریار from میرے ہم نشین. Sir, I object then. You sure you can? Oh. آپ پہلے object کریں گے, پہلے میں اپنے ریزننگ دوں. آپ پہلے ریزننگ دیں. یار for all it's worth, جو ایک انہوں نے شروع میں غلطی کی کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے حسن کو چھوڑ کے دونوں ماں اور باپ چھوڑ کے چلے گئے, اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے اپنے بچوں, آپ اس کو بات کو کویسچن کر سکتے ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ حسن میں یہ برائیاں تھیں, یہ چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے پھر بھی حسن کو کھلا نہیں چھوڑ دیا. جی. اور دوسری طرف جو ان کا بڑا بیٹا ہے شہزاد کا کردار کیا نام تھا اس کا؟ ہادی. جی. ہادی کو بھی انہوں نے کافی حد تک اس کو سپورٹ کیا, نرچر کیا, اس کا ساتھ دیا. اور ایک اچھا باپ یہی ہوتا ہے نا کہ جب بیٹا مصیبت میں گہری میں پھنس جائے, ہادی پہ بھی الزامات اور حسن پہ بھی جو الزامات تھے, بٹ انہوں نے بچوں کو کنڈیم کیا لیکن ان کو پروٹیکٹ بھی کیا. جی. I think he was a good father. I wouldn't say he's one of the best fathers, but he's a good father. اچھا I don't think he was a good father simply because ان کی کوئی کمیونیکیشن تھی ہی نہیں بچوں کے ساتھ. جو انہوں نے آئمہ کو کیا تھا نا ہادی پہ مسلط کہ تم شادی کرو گے تو اس کے ساتھ کرو گے, اور نہیں سنی, اس کی پسند تھی اس کی, and he said no. وہ پورا انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کے دل کا حال, وہ باہر جانا چاہتا تھا, he said no.
اینڈ الٹیمیٹلی وہ نہیں باہر اس نے خود جانے سے منع کیا تھا ہادی ہاں سوری وہ چاہتے تھے باہر جائے ہاں اور پھر اس نے کہا نہیں تو انہوں نے ہی واز اوکے ود he was okay with it اور اینڈ میں وہ اس خجستہ کے لیے بھی مان گئے تھے ریڈیمپشن ہو گئی تھی ان کی اینڈ تک مگر شروع میں آئی تھنک he was not very good while the kids were growing up and during this entire initial phase جتنا ہم نے دیکھا اس میں I thought ٹھیک تھے بس بیسٹ میں تو نہیں ہاں ٹھیک تھے گڈ کنسیڈرنگ جو ہماری ہاں میں یہ ہے کہ لسٹ ہے اس میں ہاں دین آف کورس نمبر 5 پہ آئی ہیو گاٹ حاجی مرجان جی آئی تھنک ہی واز اے ویری گڈ فادر آسک می وائی کہ ان کا جو لے پالک بیٹا تھا جی پلیڈ بائی عاطف ہلمند جی ہلمند کو انہوں نے ہم نے دیکھے فلیش بیکس بہت پیار دیا ہاں بہت اس کو لاڈ نخرے اٹھائے اور اس کے بعد ہلمند نے جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا ہاں اس کے باوجود انہوں نے ہلمند کی طرف کبھی انتہائی نفرت امیز رویہ نہیں اختیار کیا چاہے وہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں یار کہ کیونکہ ان کی بیوی کا بیٹا تھا تو بیوی کے منہ کے پیچھے انہوں نے ہلمند کو پیار کیا جو بھی کیا بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی آلویز واز اے گڈ فادر ٹو ہلمند اینڈ ایون ٹو دا ینگر ون ڈس ایگری کر لیں آپ I disagree. on I what disagree. on what basis On this exactly this basis کہ he had no inbred love for that child. It was just because وہ بٹ آمنا آپ دیکھیں اس طرح کا بچے کے لیے پیار فیک کرنا بہت مشکل ہے نہیں فیک نہیں کر رہے تھے انہوں نے I don't think he really liked that kid. جو ان وہ ہم نے فلیش بیک دیکھے تھے جب بچہ چھوٹا تھا لیکن جب اس نے ریبیل کیا تو وہ ان کے مطلب ایک مصیبت بن گئی تھی. he went so many times to convince him to have a chat with him بہت بار گئے بات کرنے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال I mean جو انہوں نے کیا تھا مطلب اس کے باپ کو مارا تھا ماں کے ساتھ مل کے زہر دیا ماں نے مارا تھا ہاں but he was like but it's not like he was an evil father he was a stepfather no, he wasn't evil but I wouldn't say he was a good father and also his main love in life was his wife I mean over and above the children I think he was a good father to Hilman and the other one what was the other one's name I mean I would say wishy-washy ڈاکٹر شہریار بھی اور حاجی مرجان بھی wishy-washy نہیں میں بہت زبردستی ہو جو تین اسٹیلر فادرز ہیں نا صنف آہن والے ان کے آگے یہ بڑے wishy-washy ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ایک چیز آپ کو کنویں میں سے بانس ڈال کے سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ڈراموں کے باپ جی ان کو جس لائٹ میں پورٹری کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی مل جائے وہ بھی بڑی بات ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے تو یہ میں نے کیونکہ کافی میں گیا پیچھے ڈرامے سارے کریدے ڈھونڈے ڈانڈے تو مجھے لگا کہ ان دو کو مینشن تو کر دینا چاہیے ٹھیک ہے آن ٹو دا ورسٹ فادر یہ تو اب آپ کی باری کیونکہ میں نے یہ لے لیے نام جی میرے پاس جو پہلا نام ہے نا اور پہلے دو نام ایکچولی یہ آپ کے آئیکونک فادرز میں آتے ہیں ایک تو آپ وہ جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ورسٹ سے شروع کریں اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو میرے ورسٹ فادرز کی جو لسٹ ہے نا یہ لسٹ ان باپوں کی ہے کہ جو کہ اصل میں جو کہ دکھائے جا رہا ہے کہ اچھے لوگ ہیں اچھے باپ ہیں لیکن اصل میں ویسے نہیں ہے اور ایک تو ہوتا ہے نا جیسے نواب دلاور صاحب ہے نواب زادہ دلاور کیسی تیری وہ تو ایویڈنٹلی از ناٹ اے گڈ فادر آئی ڈنٹ پٹ ہم ان مائی لسٹ آئی ڈڈ اچھا ٹھیک ہے یا جیسے ابھی فرق میں نو بیکاز obviously is not a good مطلب نو بٹ obvious کیا ہے صحیح ہے نو اینڈ فار ایگزامپل جیسے یہ ہیں آپ کے فرق میں جو محمود حسن صاحب جی نصیر صاحب ان کو بھی ڈالا میں نے اچھا پھر ٹھیک ہے آپ نے اس طرح میرے جی سر فہرست اس لسٹ پہ ہیں پھر بابا صاحب فرام کیسی تیری خود غرضی اچھا ٹھیک بابا صاحب سے برے باپ تو کوئی ہو نہیں سکتا اچھا آپ لٹرل چلی گئی ہیں پھر میں تو لٹرل آف کورس آئی مین میں آپ کو اپنا اچھا آپ پہلے بات ہاں میرے لسٹ پہ جی بابا صاحب از نمبر 1 آن دا لسٹ آف بیڈ فادرز جو انہوں نے شمشیر کا حشر کیا اور اس کی زندگی تباہ کی اور کیے جا رہے ہیں بیوی بھی مر گئی ماں کو بھی نہیں دیکھنے دیا آنکھ بھی کر دیا ابھی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایگو کی جو جنگ ہے وہ بچے کے پیار سے زیادہ ضروری ہے وہ ہارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو بابا صاحب سے برا تو کوئی بات اچھا میں اس پہ جو کلیئرٹی شاید صحیح طرح سے نہیں دے پایا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو برے انسان ہیں وہ برے باپ ہی ہوں گے تو بابا صاحب ایک برے انسان ہیں نصیر صاحب ایک برے انسان ہیں اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا اس اینگل سے آؤں کہ جن کو دکھایا جائے کہ یار کہ اصل میں وہ شاید اتنے برے انسان نہیں ہیں جیسے فار ایگزامپل میری لسٹ پہ ٹاپ آف دا لسٹ جو میرا نام آیا وہ ہے شاہ عالم فرام بادشاہ بیگم جی وہ بھی ہیں میں تو ان کو آئیکونک اس میں ڈالوں گی آئیکونک پہ آتے ہیں وہ مطلب آپ کے جو آئیکونک نام ہے ان کو شاہ عالم کنٹیسٹ کر سکتے نہیں وہ یہ رنر اپ ہیں اس کے یہ اس کیٹیگری میں آ نہیں پائے انفارچونیٹلی شاہ عالم تو میں کہتی ہوں صدقے جاؤں شاہ عالم جو ہے باپوں
کی دنیا کے ایک ایسے باپ ہیں جی کہ جن کے اوپر جن کی تصویر ہر گھر میں لگا کے کہنا چاہیے کہ یار ایسا باپ نہ ہو, ایسا باپ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسے باپ ایسا ہی ہے. اور ان کے قصے ہم کیا ہی سنائیں, آپ کو پتہ ہی ہے وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو پروٹیکٹ نہ کر پائے. نہیں, وہ اب دوسری بیوی جب ہوئی ان کی, دوسری شادی انہوں نے کی, تو پہلے بچوں کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے, دیکھا ہی نہیں مڑ کے, اور جن کو لے کے گئے ساتھ ان کا بھی وہ کوئی پاس نہ رکھ پائے, نہ وہ حفاظت اور کر سکے. ان کو جس طرح سے انہوں نے پرورش کی جی, کچھ نہ سکھلا پائے ان کو, نہ بتلا پائے. تینوں بچے ان کے وہ مر گئے. ہاں, بلکہ وہاں سے بھی ایک بچہ رہ گیا 5 میں سے. ہاں, ان کی تو وجہ سے جو باپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ ہی نہ کر پائے, اور ان کی وجہ سے, سب ان کی وجہ سے, ان کی بیوقوفیوں کی سب وجہ ان کا سے. کرنا تھا. جی جی بالکل. تو شاہ عالم تو مطلب ٹاپ آف دا لسٹ. جی بالکل بالکل. جی گو آن. آئی تھنک مسٹر نصیر فرام فراڈ, میں ڈیفینیٹلی, جی وہ بھی نثار صاحب, نثار صاحب وہ کافی برے باپ ہیں. وہ بھی بہت ہی بہترین قسم وہ کے کہ برے وہ باپ. کوشش شروع میں ہمیں کی گئی بتانے کے لیے کہ وہ کتنے پروگریسو اور ایمبیشس باپ ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کا اچھا فیوچر ہو, مستقبل اچھا ہو, لیکن ان کو کوئی صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی. نثار صاحب ایک ڈس اپوائنٹنگ فادر ہیں. جی بالکل. اور وہ ایک ایسے باپ ہیں کہ جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بچیوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا. جی بالکل بالکل. انہوں نے وہ سب فیصلے کیے جو کیے جا رہے ہیں ابھی تک, اور جو ہو رہا ہے وہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک اچھا باپ کبھی بھی نہ کرے. پہلے انہوں نے رشتہ کر دیا بغیر دیکھے بھالے, سارا کچھ کر دیا, پھر وہ جو بھی سچویشن ہوئی, اب آخری جو شان کا انہوں نے رشتہ کیا وہ ملے تک نہ اس لڑکے کے ساتھ, اور اپنی لڑکی کو باندھ دیا. اور پھر جب شان کی ماں نے بولا کہ جی جھوٹ بولیں تو وہ راضی ہو گئے. تو اور جو اب ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے, وہ اس طرح کے باپ ہیں. نثار صاحب کے بندہ کہے کہ جی جی نثار صاحب اللہ بچائے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آؤں پھر, میرے پاس اور بھی نام ہے ایک. ہاں لیکن آپ نے کہہ دیا نا نثار صاحب. اچھا آپ آئیں. نفیس میرے ہم سفر. اوہ اچھا بالکل. پلیڈ بائی علی خان. نثار صاحب اوبیسلی پلیڈ بائی محمود اسلم صاحب, اور نفیس مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جی بالکل کہہ لیں آپ پھر بھی. کیا میں کہوں اس شخص کے بارے میں جو کہ خوبصورت چھوٹی سی پیاری سی ننھی سی پری معصوم بچی کو چھوڑ کے, جی, اور وہ باپ لندن چلا جائے اور وہاں پہ شادی کر لے اور پلٹ کے اپنی بچی کو نہ دیکھے, اور جو جس ٹراما سے وہ بچی گزری ہمارے سامنے, جو اس کے ساتھ ہوا, ڈائریکٹلی نفیس از ریسپانسبل. ایبسلیوٹلی ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ. Nafees is responsible for everything. Ji, he is. Absolutely. Over to you. Mr. Javed from drama serial Pinjra. No doubt. He is one of the worst fathers, posing as a very conscientious person, very responsible father. لیکن ان سے برا کوئی باپ ہی نہیں ہے جنہوں نے بچوں کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ٹویسٹ کر دیا ہے, بالکل تینوں بچوں کو فرسٹریٹ کر دیا ہے, اور ایک بچے کو تو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. بالکل ہی از پشنگ دی کڈز ٹو دی برنک. ہاں, بیوی کے ساتھ بھی جو کیا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. بالکل. بٹ انتہائی نامناسب باپ, بہت زیادہ, بہت نامناسب, معیار سے گرے ہوئے, تھرڈ کلاس. ایک اور باپ ہیں ہمارے پاس جو آپ نے شاید نہ سوچے ہوں. جی, وہ ہیں ابا میاں فرام قصہ مہربانوں کا. اوہ یس وہ اس سال تو نہیں, اس سال کچھ حصہ قصہ مہربانوں کا چلا ہے, تو میں لبرٹی لے رہا ہوں ان کو انکلوڈ کرنے کی. فروری میں ختم ہوا ہے قصہ مہربانوں کا. تو ابا میاں قصہ مہربانوں کا, جنہوں نے 10 سال اپنی بچی کو ٹانک کے رکھا ایک ایسے رشتے میں جہاں پہ خاوند نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, صرف اس لیے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی. قسم ان کی بچی سے زیادہ ضروری ہو گئی. ہاں, اور جو انہوں نے فائنلی 10-11 سال بعد فیصلہ کیا مولوی صاحب سے پوچھنے کا, وہی اگر وہ 2-3-4 سال بعد کر لیتے, سال بعد کر لیتے, 2 سال بعد کر لیتے, تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہ. ایسا ہی ہے. تو ابا میاں میکس اٹ ٹو دا لسٹ. اوور ٹو یو سر. ڈرامہ سیریل چراہا, سلیم صاحب. سلیم صاحب کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں نے سلیم صاحب ڈنٹ میک دا کٹ. باٹم پہ کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. ان سے بہت زبردست نام ہے. وہ تو آئیکونک میں چلے گئے ہیں نا. کون زبردست جو نام ہے؟ نہیں ابھی ہیں 2 نام, آئیکونک تک تو پہنچے نہیں ہم. بہرحال سلیم صاحب کو بھی آپ ایڈ کر لیں. سلیم صاحب کو میں ٹھیک ہے, آپ کی بچی کی حفاظت نہیں کر سکے, باپ بیٹے کی پرورش نہ اچھی کر سکے. سلیم صاحب اتنے کوئی زبردست ورسٹ فادر نہیں تھے آپ کو لگتا ہے؟ معافی کے قابل ہے؟ معافی کے قابل نہیں ہے, وہ ایک کمزور باپ تھے. اوہ اچھا, ورسٹ باپ نہیں تھے وہ.
وہ ایک واٹ اباؤٹ دوریا کے فادر ان دوریا کے فادر میں ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرنا چاہوں جی کیا آپ کہنا چاہیں گے ان کو میں کہنا چاہوں گا وہ بھی ایک کمزور باپ ہے لیکن انہوں نے جو پہلا ڈیسیجن لیا ٹھیک ہے وہ اپنی بچی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے لیکن جو ان کا پہلا فیصلہ تھا نا کہ اس کو فیصلہ کرنے دو جی انکل بیٹی آپ کی کوئی آئس لولی تو لینے نہیں جا رہی سردیوں میں کہ زکام ہو جائے گا زیادہ سے کہ آپ زیادہ نے کہا کہ چلو زیادہ سے زیادہ اس کا زکام ہو جائے گا یا گلا خراب ہو جائے گا ہاں انکل وہ شادی کرنے جا رہی تھی اور ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جس کا آپ کو رویہ معلوم تھا جی تو آپ کا کام تھا اس کو روکنا فرض تھا آپ پہ واجب تھا کہ آپ اس کو روکیں اور اس کو سمجھائیں اس کو کاؤنسل کریں آپ نے کہا کہ نہیں کرنے دو شادی ہاں اور اب آپ جیسے آمنہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کل کہ آپ اب اس کو فوراً سے پہلے آپ دوبارہ اس کی شادی کرانا چاہ رہے کہ ڈیلیوری ہو تو بس نہیں ہوئی ابھی ہاں تو آپ نے کہا کہ بسانی کے ساتھ میں تو یہ انکل آپ صحیح نہیں کر رہے ٹھیک بندے نہیں ہیں انکل جی بالکل I would like to raise you a Saif Khan from Mere Hamnashin. اوہ ہاں I think one of the most pathetic fathers پیتھیٹک that we've seen this year primarily ہاں because انہوں نے اپنے بچے کی جس کی ساتھ شادی ہونے والی تھی جی اس کو خون بہا میں وہی لڑکی لا کے جی اور اس کی زندگی برباد کر دی 10-11 کر سال دی اپنے بیٹے کی تو کی کسی اور کی بیٹی کی بھی کر دی جو کہ رشتہ دار ہی تھی ایک طرح سے جی تو وہ بہت اور پھر ان کا جو ایک برین ویو تھا کہ خجسہ کے ساتھ شادی کر لے لالا یہ مطلب ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی سیف خان صاحب ٹاپ 3 میں ٹاپ 3 میں ٹاپ 3 میں آتے ہیں انہوں نے وہ بہت مجھے جو ہے ان سے یا آپ دیکھیں یار اٹ پٹو تو ایک باپ ایسے باپ باپوں کی بارش اور یہ لسٹ پتہ ہے میرے اور آمنہ کے لیے بھی بڑی ایک اچھی ایکسرسائز ہو گئی ہے کہ ہم نے ریئلائز کیا یار کہ باپوں کے کیا کردار لکھے جا رہے ہیں بھائی بالکل کمال ہو گیا ابھی تو آئیکونکس پہ ہم آئے نہیں ہاں جی اوور ٹو یو یہی ہے میرے پاس اب اسپیشل بونس نہیں بونس سے پہلے جانے سے پہلے شان فرام فراڈ جو اپنی بیٹی کو ہر موقع پہ گاڑی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے برا باپ نہیں ہے لیکن نہیں تھوڑا سا غیر ذمہ دار سوری ٹو سے آمنہ جی اس کی جو سوتیلی ماں ہے وہ اس بچی کو اسالٹ کرتی نہیں ہے ٹارچر مینٹلی کیا ہے اس کو زکام ہو گیا ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دیا اس کی جو سوتیلی بہن ہے اچھا میں ڈس ایگری کروں گی وہ بیچارہ تھوڑا سا غیر ذمہ دار ضرور ہے اس کو کیونکہ لیکن ایسا برا باپ نہیں ہے بہت گھٹیا باپ ہے وہ اس کی بہن نے اس کو سوتیلی بہن نے بند کر دیا بیٹی کو اسٹور میں اس کو تو نہیں پتا نا یہ پتا ہونی چاہیے نا بات دس از واٹ میکس یو اے بیڈ فادر ہاں دس از واٹ میکس یو بیڈ فادر نہیں جی بالکل شان از آن دا لسٹ آپ نے معاف کریں گے میں نہیں معاف کروں گا ایک باپ جن کو آپ بھول گئی جی خاور فرام وہم اوہ اپنا بچہ ہی انہوں نے اپنا بچہ ہی اون نہیں کیا بچہ ہی خاور فرام میں کہتی ہوں ہر ڈرامے میں آپ کو ایک باپ ملے گا خاور فرام وہم ایک اسپیشل ان کو مینشن جاتا ہے بریلینٹ کہ وہ ایک زبردست ورسٹ فادر ہے بریلینٹ اب آپ سر آئیکونک اس کے بعد ہم ایک بیسٹ فادر اینڈ میں بیسٹ فادر ایک ورسٹ فادر جی اور ایک آئیکونک اب آپ آ جائیں بونس لسٹ پہ بونس لسٹ جی بونس لسٹ پہ جی میرے پاس ہیں شوگر ڈیڈی آف دا ایئر شوگر ڈیڈی اب آپ پہلے بتائیں شوگر ڈیڈی کیا ہوتا ہے میں کیسے بتاؤں آمنہ کیوں آپ کا شوگر ڈیڈی سے تو گہرا تعلق نہیں ہے لیکن شوگر ڈیڈی ایک ایسا باپ ہوتا ہے جی جی یار میں کیا سمجھاؤں آمنہ جو اپنی اولاد سے ہٹ کے کسی اور انسان کو کسی اور کی اولاد سے بیسکلی شوگر ڈیڈی ایک ایسا باپ ہوتا ہے جو کہ کسی اور کی اولاد سے محبت کرے وہ سہولیات دے جی جو وہ اولاد کو تو نہ مطلب کسی اور کے تھوڑا انسیسچوس ہو گیا یہ تو کسی اور کی کیا میں کہوں جی اینی وے اوور ٹو یو مسٹر شہیر احمد فرام ڈرامہ سیریل درار ان سے بڑا شوگر ڈیڈی تو پیدا نہیں ہوا وہ شوگر ڈیڈیز کے بھی ڈیڈی ہیں ہاں وہ الٹیمیٹ شوگر ڈیڈی ہیں کیوں انہوں نے ایک لڑکی کو اتنا سپورٹ کیا اپنے گھر میں اس کے عشق میں کہ دادی فوت ہو گئیں انہوں نے اس کو کریڈٹ کارڈ دیا ان کی ڈیل ہوتی ہے وہ اس کو ڈائمنڈ نیکلیسز دیتے ہیں پیسوں کی انہوں نے ایسے بہار کر دی ہے تو شوگر ڈیڈی ہو تو ایسا بارش کر دی ہاں آدھے کام نہ کیا کریں نہیں بہترین شوگر ڈیڈی ہوں ہاں بالکل میں یہاں پہ ایک ایوارڈ دینا چاہوں گا بیسٹ پری میچور فادر آف دا ایئر یہ جاتا ہے حمزہ فرام میرے ہمسفر اوکے یہ بیسٹ پری میچور فادر ہیں کہ ان کو کہا گیا نرس کی جانب سے کہ بھیا آپ نے پلیز سٹریس نہیں دینی بچہ گر جائے گا بچہ ضائع ہو جائے گا اور انہوں نے کیا کیا ایف یو
میری جو مرضی میں کروں گا. یہ سوال انہوں نے دبا کے سٹریس دی بالکل اپنی بیگم کو, جی اور یہ عین ممکن تھا جی کہ یہ بچہ جو ہے دنیا میں نہ آتا. جی انہوں نے بھرپور کوشش کی, ایسا ہی ہے. لیکن ہے کہ یہ ہوا, بچت ہو گئی ہاں. اور بچہ آ گیا. او آگے کا مجھے نہیں پتا وہ کیسے باپ ثابت ہوئے, ہاں ہاں بٹ ایز فار آپ نے کہا پری اچھی مجھے لگی کیٹیگری آپ کی مجھے پسند بیسٹ آئی. پری میچور فادر. جی 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 میرے پاس ایک اور کیٹیگری بھی ہے, فادر فگر آف دا ایئر. فادر فگر. ہاں فادر فگر ہے, جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا ریویو میں, فادر فگر وہ ہے جس میں آپ کو اپنے باپ کی خصوصیات نظر آئیں لیکن باپ ہو نہ وہ. جی اور وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں تک, لیکن ڈرامہ سیریل فرق میں مسٹر کمال خان فادر فگر کہ اپنی بچی کی عمر کی لڑکی سے جب وہ شادی کریں گے اس کو وہ تحفظ دینے کے لیے اور وہ پروٹیکشن دینے کے لیے, تو فادر تو نہیں ہوں گے, اڈاپٹ تو نہیں کر رہے, لیکن فادر فگر وہ ایک پرووائڈ کریں گے اس لڑکی کو اور اس کو لیڈ کریں گے اس کی زندگی میں کہ کہاں کیسے کیا ہونا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب پھر آخر میں آئیکونک فادر جو کہ سمجھیں گے فادروں کے پرائڈ آف پرفارمنس ہیں, آپ کے تمغہ فادروں کے پرائڈ آف پرفارمنس, لیجنڈری فادر آف دا ایئر, موسٹ آئیکونک فادر آف آل ٹائم, the greatest and the one and the only Mr. اکرم of کیسی تیری خود. تالیاں. ویری گڈ ویری گڈ. یہ وہ باپ ہیں جی حسن کہ مائیں اس بات کی دعا کرتی ہیں ہاں کہ اللہ نے ہمیں ماں بنا دیا, لیکن اگر کوئی باپ ہو ہمارے بچوں کا تو وہ مسٹر اکرم جیسا ہو. کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ ایک ایسے باپ ہیں کہ یقین جانیے کہ اپنی اولاد کو ہر طرح کی مشکل میں, ہر طرح کے غم میں, ہر طرح کی تکلیف میں دیکھنے کے باوجود جی مرے نہیں. یار ویسے یہ تو ان کی کوالٹی ہے, میں کہہ رہا ہوں ہاں وہ مرے ہی نہیں. اگر امر ہو گئے, وہ امر ہو گئے, زندہ رہ کے امر ہو گئے, کہ وہ ایسے باپ ہیں کہ انہوں نے جو ورسٹ پاسبل ہو سکتا ہے اولاد کے ساتھ وہ انہوں نے دیکھا اور وہ نہ مرے. اینڈ آن دا فلپ سائڈ انہوں نے اس بارے میں کچھ کیا بھی نہیں. کیا بات ہے ان کی, کیا بات. آپ سوچیں اسٹوئک, اپنے قدم پہ ہیروئک فادر, تباہیاں, عظیم الشان شہنشاہ. مطلب یہ وہ فادر ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان پہ ریلائی کر سکتی ہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ پورے دنیا کے بچے آنکھیں بند کر کے وہ کہ ریلائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کچھ نہیں کرنا, باپ ہوتا جو کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے. مطلب ہم جو چوائس کی بات کر رہے ہیں کہ یار آپ نے اپنے بچوں کو چوائس دینی ہے, مسٹر اکرم جیسے باپ ہوں بائی ڈیفالٹ آپ کے بچوں کے پاس چوائس ہے, کیونکہ بھائی باپ نے تو کچھ کرنا نہیں, جو کرنا ہے آپ ہی کریں, اچھا برا گڈ بیڈ ایول جو بھی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, گو فار اٹ. جی تو اب اگر واپس سامنا جی میں آپ کو آپشن دوں بیسٹ فادر میں سے ایک آپ نام چوز کریں تو آپ کس کو چوز کریں؟ بیسٹ فادرز میں سے میرے خیال ہے پریوش کے جو والد صاحب تھے فرام ڈرامہ سیریل پلیڈ بائی ظاہر لہری صاحب. جمال آئی تھنک ہی وڈ بی دا بیسٹ فادر, جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز اپنی بیٹی کو سپورٹ کیا, اگینسٹ آڈز, اور ایک غربت کی زندگی میں سے خواب دیکھنا سکھایا کہ اس زندگی سے نکلنا کیسے ہے, اس کو ہر وہ اکوپ کیا کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے, اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے, آواز اٹھا سکے, ایجنسی دی اس بچی کو. تو آئی وڈ سے کہ ہی از دا بیسٹ فادر. ٹھیک ہے, I think I agree with you. میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میجر اسامہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بچی اس کی نہیں ہے, ایک لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آگے میجر اسامہ کیا کرتے ہیں. بچپن تک ہی ہم نے دیکھا نا, پریوش کو تو ہم نے جوان ہوتے دیکھ لیا ہے. مطلب میجر اسامہ ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ کے اور زیادہ اچھے باپ صاحب, مگر ہمیں نہیں دیکھا. ٹھیک, ہاں تو چلیں جمال صاحب کو دے دیتے ہیں ہم, پلیڈ بائی ظاہر لہری صاحب فار سنفیان بیسٹ. جی بالکل. ورسٹ فادر میں سے آپ کس کو چوز کرنا ہے؟ ورسٹ فادر میں لمبی لسٹ ہے. ہاں لمبی لسٹ ہے بہت زیادہ. میں کہوں گی کہ مسٹر جاوید فرام پنجرہ. مسٹر جاوید فرام پنجرہ, ہاں ہاں, بیکاز اس میں کوئی بظاہر طور پہ ہی از ایگزامپلری پرسن. یہ زیادہ خطرناک باپ ہوتے ہیں. اگر ہو نا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار باپ کمزور ہے یا ڈیسیژن نہیں کر پا رہا یا دل کا دورہ پڑ رہا ہے یا مر رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ کمزور باپ ہے. ہی از ناٹ اے کمزور باپ. یہ وہ جان بوجھ کے کانشینٹسلی یہ سمجھ کے کہ یہ صحیح ڈیسیژنس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو امپوز کر رہے ہیں بچوں پہ, تھنکنگ اینڈ انفورسنگ دیٹ یہی صحیح ہے.
سو آئی فیل دیٹ یہ زیادہ خطرناک باپ ہے. اچھا وائل آئی ایگری ود یو، لیکن میں پھر بھی شاہ عالم صاحب کو یہ تمغہ دینا چاہوں گا ورسٹ فادر ہے، ویسے وہ بھی ہے کا، بہت کیونکہ دیکھیں کمپیٹیٹیو کیٹیگری ہے، کمپیٹیٹیو کیٹیگری کمپیٹیٹیو ہے. آپ مطلب ابا بھی ہم بھی اس میں بہت قریب آتے ہیں. ہاں سیف خان بھی ہیں، خاور بھی ہیں، جی تو نفیس کو کیسے بھول سکتے ہیں. جی بہت ایک کمپیٹیٹیو ہاں، لیکن شاہ عالم صاحب جو ہیں وہ پھر ہی ٹیکس اے کیک. شاہ عالم صاحب ٹیکس دا کیک، کیونکہ جاوید کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو خاور تو پھر اس نے اون ہی نہیں کیا اپنی اولاد کو. ایسا ہی ہے. اور نثار صاحب فراڈ میں آپ دیکھیں وہ بھی کافی قریب پہنچ گئے. نصیر کو آپ نے ایڈ کیا جی فرق سے، جی وہ بھی کافی برے باپ ہیں. بالکل بالکل. جاوید سے اگر آپ ہم نے وہ تو ایڈ نہیں کیا ان کو. کن کو؟ عارف صاحب کو فرق میں سے. عارف صاحب، سوری میں نصیر کہہ گیا. عارف صاحب بھی تو کنٹیسٹنٹ ہیں. سوری عارف فرام فرق. جی بالکل. تو وہ دیکھیں نا ان کے پاس شان ایون فراڈ میں وہ بھی اس طرح کا جو دکھایا گیا کہ وہ بڑا کانشینٹس انسان ہے، بٹ بیٹی کا اس طرح سے تو نہیں خیال رکھ سکا. تو یہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. ان میں سے ایک ہی فگر اسٹینڈ آؤٹ جو کرا وہ شاہ عالم. یہ آپ کی بات، کیونکہ انہوں نے بچوں کو مروا دیا، خود بھی مر گئے، بچے بھی مر گئے، مطلب خاندان ہی ختم، خاندان ہی وائپ آؤٹ کرا دیا انہوں نے. اور دس واز literally the one job that he had to keep it together, to keep his children together. تو شاہ عالم آپ اگری کرتی ہیں؟ میں اگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ سر. اور آئیکونک فادر میں موسٹ، وہ تو خیر ہے ہی، آئیکونک ہو جائیں یا شوگر ڈیڈی ہو جائیں یا فادر فگر ہو جائیں، وہ تو وہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تھی ہماری لسٹ بیسٹ / ورسٹ فادرز آف 2022 with a few bonus categories. ہاں، آئیکونک فادر، بیسٹ پری میچور فادر، فادر فگر آف دا ایئر. جی بہت زبردست آپ نے کیٹیگری نکالی. اور کیا تھا؟ شوگر ڈیڈی. ان کیٹیگریز، یہ کیٹیگریز کھلی ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے ناموں سے ہمیں آگاہ کریں، بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسٹ فادر کی کیٹیگری میں اگر کسی کو ہم نے چھوڑا ہے. بالخصوص جو ہم نے ڈسکس کیا، آمنہ نے ڈس ایگری کیا، آپ بتائیں کہ حاجی مرجان اور ڈاکٹر شہریار کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ان میں کچھ ایسی باتیں، ٹریٹس تھے جو کہ اچھے باپ ان کو شاید ہم کہہ سکیں کہ نہیں تھے، لیکن کیا وہ برے باپ تھے، یا آپ کو لگتا ہے بارڈر لائن تھے کہ ہاں آمنہ ہر باپ بھی تو بالکل اچھا نہیں ہو سکتا، بالکل ہر انسان کی طرح انسان ہے نا، کچھ اچھی کوالٹیز ہوں گی، کچھ بری کوالٹیز ہوں گی. یوزلی باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. سو آپ لوگ اس پہ اپنا اوپینین دیں. اور ورسٹ فادرز کی جو کیٹیگری ہے اس کی جو لسٹ ہے، میرے پاس 8 نام تھے، آمنہ کے پاس بھی کچھ نام تھے، کچھ ہم نے انکلوڈ ہی نہیں کیے. یا میرے خیال ٹیکنیکل تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ جو برے باپ ہیں ان میں سے وہ سب سے برے ہیں جن کے بچوں نے ان کی برائی کا نتیجہ دیکھا. جن کی آؤٹ کم صحیح ہوا وہ کہیں گے چلو جی باپ برے تھے لیکن آؤٹ کم صحیح ہو گیا. جیسے حمزہ، ہاں پریمیچور لیکن آؤٹ کم ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ایون یہ جو باقی ہیں، شان آؤٹ کم ٹھیک ہو گیا، بچت ہو گئی، لیکن کچھ ایسے ریئلائزیشن ہوگی کہ میں نے شادی کرنی. ہاں ایگزیکٹلی. کچھ ایسے ہیں جو کہ جس میں شاہ عالم صاحب ہیں، وہ تو irredeemable ہے نا، وہ تو مطلب خاندان اڑ گیا ان کی وجہ سے، مار کے چلے گئے. یا جو آپ کے نفیس صاحب ہیں، بچی تو برباد ہو گئی نا، لیکن چلو وہ بھی آخر میں لگ گئی. جو سیف خان ریڈیمیبل تو تھے، مطلب چلو ٹھیک ہے. شک بھی کیا پھر انہوں نے اینڈ میں اپنی بہو پہ بھی شک کیا نہیں، لیکن پروٹیکٹ بھی کیا. خاور بھی ایک کنکھیوں سے کوئی پروٹیکشن تو دے ہی رہے ہیں، مطلب ہے کہ نوکری شوکری، مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی تھنک شاہ عالم. ابا میاں کسا مہربان ہو، مر گئے وہ. ہاں وہ تو بولا تھا، وہ تو مر گئے. ٹھیک ہے، شاہ عالم وداؤٹ. ٹھیک ہے. اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اور کیا کیٹیگریز ہیں جو ہم ڈسکس کریں. میں ماؤں کی طرف جانے کا میرا دل چاہ رہا تھا، کیونکہ باپوں کے ساتھ ساتھ بیسٹ اینڈ ورسٹ مدرز آف 2000. ہاں میں وہی سوچ رہی تھی کہ آپ نے پہلے کر دیا ہسبینڈز، ہاں، اور اب آپ نے فادرز. مدرز بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فن، جیسے اس میں آئیکونک فادر تھے، فادر فگر، شوگر ڈیڈی کیٹیگری آ گئی، تو اگر کوئی اس طرح کی فن کیٹیگریز ہوں تو زیادہ مزہ آئے گا. تو آپ سوچیں، بتائیں بیسٹ سن، ڈاٹر، کزن. بیسٹ کزن کی کیٹیگری ہے، ہاں ٹھیک ہے. بیسٹ نیبر کی کیٹیگری، کزن کی کیٹیگری. میرے خیال ہے اگلا ایپیسوڈ ہم وہ کرتے ہیں کہ چیلنج دیتے ہیں جو رائٹرز کو کہ ان ایلیمنٹس کے بغیر ڈرامہ بنا دیں. ان ایلیمنٹس کے بغیر ڈرامہ بنا دیں. آج کے اس سیشن کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آنے والے کیا کیٹیگریز آپ دیکھنا چاہیں گے اس کے بارے میں مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں. مجھے اور آمنہ کو اب اجازت دیجیے گا. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.